اسی کی ایک کڑی ہے کہ شاید اس کمی کو پورا کیا جائے. ہم اس کے لیے بھی خوش آمدید کہتے ہیں, کیونکہ کووڈ کے جس قسم کے حالات بنے ہوئے تھے اس میں لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ملک کا حکمران ہو, ریاست کا حکمران ہو, کوئی بھی بڑا آدمی ہو, اگر حال چال پوچھنے کے لیے بھی آئے گا تو لوگوں کو ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ضلع انتظامیہ جو آج اس وقت موجود ہے, جو گزشتہ مہینے یہاں پر تعینات ہوئی ہے, اس سے لوگوں کو کافی راحت ہے, اپروچیبل ہے. ماضی والے حالات آج نہیں ہیں. ماضی کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, یاد ماضی عذاب ہے یار. لیکن آج کی ڈیٹ میں ہم اگر کوئی بھی بات یہاں سے اسٹیج سے کریں گے تو پلیز اس کو اس وقت کی انتظامیہ کے ریفرنس میں نہ لیا جائے. ممکن ہے ہمارا کوئی پرانا درد جو ہے وہ جاگے, وہ اس وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو خیر, یہ لوگوں کے اندر ایک تاثر تھا کہ ایل جی صاحب کو یہاں پر آنا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ اسی چیز کو سمجھ کر آپ سرکار کی طرف سے یہاں پر آئے. اس وقت ہم آپ کو سرکار سمجھتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ایک قسم کا آپ یہ سمجھیے کہ پونچھ کی جو ایک ریزرویشن یا ریزنٹمنٹ نہ کہیے ورڈ اس کو, یا پونچھ کی ایک قسم کی جو فیلنگ میں کہوں گا مناسب ورڈ رہے گا, یہ آپ ایل جی صاحب تک پہنچائیں گے کہ ایل جی صاحب آپ پڑوسی ضلع پونچھ میں نہیں گئے. تو لوگوں کے اندر یہ فیلنگ ہے وہاں پر. سب سے پہلے میں ان حالات پر بات کروں گا کہ جن سے اس وقت ہم جوجھ رہے ہیں. کہتے ہیں تمہیں ہونٹوں کی لالی کی پڑی ہے, ہمیں تو جان کے لالے پڑے. ہم اس وقت پہلے کووڈ پر بات کریں گے. شاہد صاحب, ترقیاتی عمل تب چلے گا, سڑکیں تب ہمیں اچھے لگیں گی, بلڈنگیں تب اچھی لگیں گی جب ہم زندہ رہیں گے. پورے جموں کشمیر کے اندر ضلع پونچھ واحد ضلع ایسا ہے جو جغرافیائی لحاظ سے بھی دور دراز کا بارڈر کے اوپر ضلع ہے, جو اکنامیکل لحاظ سے بھی ایک پچھڑا ہوا ضلع ہے. اس ضلع کا ایک ہی راستہ یہاں سے ملک کی طرف کھلتا ہے, وہ پونچھ ٹو جموں کا راستہ. خدا نہ خواستہ اگر ضلع پونچھ کے اندر کوئی میڈیکل ایمرجنسی بن جاتی ہے, کوئی نیچرل کلیمٹی ہو جاتی ہے, کوئی مین میڈ کلیمٹی ہو جاتی ہے, اگر یہاں سے ایک انسان کو, ایک زخمی کو, ایک ایمرجنسی والے کو یہاں سے آپ جموں کی طرف شفٹ کریں گے, وہ راستے میں ہی دم توڑ دے گا. اس کے لیے ہماری گزشتہ حکومتوں نے ضلع پونچھ کو راحت دینے کی خاطر یہاں پر ایک آلٹرنیٹ روڈ کھولی تھی جس کو مغل روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے. نہ جانے کیوں گزشتہ 2 برس سے انٹولڈ ریزنز کی وجہ سے اس روڈ کو بند رکھا گیا. آج اس روڈ کو صرف میڈیکل ایمرجنسی کے لیے کھولا گیا. ہم نہیں سمجھتے ایک بنی بنائی روڈ, جب ہم یہاں پر بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہاں پر روڈیں بنانی ہیں, وہاں سڑکیں بنانی ہیں, وہاں پل بنانے ہیں, تو صاحب ہماری بنی بنائی روڈ کو کیوں بند رکھا گیا ہے؟ میں اس وقت سرکار سے بات کر رہا ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی کنڈیشن کے اس روڈ کے ساتھ ہماری اکنامیکل ایکٹیویٹیز جو ہے وابستہ ہے, ہمارے ریلیشنز وابستہ ہیں, ہماری اس وقت میڈیکل ایمرجنسی اس کے ساتھ وابستہ ہے, تو اس کو جو ہے بٹس میں نہ کھولا جائے, قسطوں میں نہ کھولا جائے, کبھی جانوروں کے لیے, کبھی میڈیکل کے لیے, کبھی اس طریقے سے اس کو نہ کھولا جائے. اس کا سیدھا سیدھا جس طرح ملک کی باقی سڑکیں چلتی ہیں اسی طریقے سے اس سڑک کو بھی چلنے دیا. ایک ایشو. دوسرا, کووڈ کے حوالہ سے ضلع پونچھ کے اندر ہیلتھ انفراسٹرکچر نہیں ہے. اس کی ذمہ داری ہم کو اس وقت کی کسی انتظامیہ پر نہیں ڈالیں گے, 1 سال کے اندر جو لوگ آئے ان پر نہیں ڈالیں گے. یہ پرانا درد ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمرجنسی بنیاد پر ہمارا جو ضلع ہسپتال پونچھ ہے, کیونکہ یہاں سے ہمیں نکلنے کی آگے پیچھے کوئی صورت نہیں ہے. دوسری ایک بات یہاں پر ایک اور بھی آئی, یہاں پر ایک پروٹوکول بتایا گیا ہیلتھ اتھارٹیز کی طرف سے جناب کہ آفشلی ہم یہاں سے پیشنٹ کو سری نگر کی طرف ریفر نہیں کر سکتے ہیں, ہم جموں کی طرف کریں گے. تو صاحب ایمرجنسی حالات میں پروٹوکول نہیں ہوتے. سری نگر کا ہسپتال جو ہے وہ بھی جموں کشمیر سرکار کا ہے, جموں کا ہسپتال جو ہے وہ بھی جموں کشمیر سرکار کا ہے. سری نگر کے لوگوں کا جتنا حق بنتا ہے جموں کے ایسٹس پر, جموں کے لوگوں کا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے سری نگر کے ایسٹس پر. تو مجھے لگتا ہے اس پروٹوکول کو ختم کر کے یہاں سے جن لوگوں کی ضرورت سری نگر میں پوری ہو, سری نگر ہسپتال کی طرف ان کو ریفر کیا جائے, سڑک کو بغیر کسی کنڈیشن کے کھولا جائے, اور ہسپتال کے اندر آکسیجن اور وینٹیلیٹر
کہ جو ریکوائرڈ جو اس وقت چیزیں ہیں وہ مہیا کروائی جائیں ایمرجنسی بنیاد پر ضلع پونچھ کے اسپتال کے اندر، کیونکہ یہ جموں سے بھی بہت دور ہے، اس کے اندر کوئی بھی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے۔ یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پریارٹی بنیادوں پر پہلے اس چیز پر نظر کی جائے۔ تو اس چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر تھوڑی سی کچھ جو ہے کمی ہمیں کیسز میں لگ رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے اس وقت، شاید اس کی وجہ سے حالات ابھی سدھرے نہیں ہیں ہمارے لیے۔ تو پہلا فوکس جو ہے ہمارے ہیلتھ انفراسٹرکچر پر یہاں پر دیا جائے۔ ہیلتھ انفراسٹرکچر میں ہم نہیں کہتے اس وقت ہی راتوں رات کو بلڈنگز بن جائیں گی، کوئی تمام چیزیں بن جائیں گی، جو ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کے اندر جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں، آکسیجن ہے، وینٹیلیٹر ہے، اس کو فنکشنل کیا جائے، اس کا سپورٹنگ سٹاف اس کو جو ہے مہیا کیا جائے۔ یاد ہے اس کے علاوہ شاہد صاحب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، اس میں اشارتاً آپ نے بات پہلے ہی کہہ دی ہے، مشن یوتھ کے حوالہ سے جو آپ کے پاس خصوصی چارج ہے پورے جموں کشمیر، ضلع پونچھ کا خصوصی سروے کروایا جائے، یہاں پر سکلڈ ان امپلائڈ یوتھ کتنے ہیں، ان سکلڈ کتنے ہیں، پوسٹ گریجویٹ کتنے ہیں، انڈر گریجویٹ کتنے ہیں، اور کون کون آدمی کیا کیا کام کر سکتا ہے۔ بزنس ایونیوز کے لیے جو پروپوزل ہیں آپ ان یوتھ سے منگوائیے، اور میری یہ ریکویسٹ رہے گی ایک بار آپ ٹائم نکال کے ضلع پونچھ کے یوتھس کے ساتھ بھی بالمشافہ ملیے، وہ ملنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، آپ فالو خود بھی کرتے رہتے ہیں، آج کل روزانہ شام کو بیٹھ کر لوگ یہی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم، اور ایک خوشی اور امید کی کرن جو ہے آپ کے آدمی سے ان کے اندر جاگی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسپیشل پروجیکٹس ان کے جو ہے روزگار کے حوالہ سے وہ دیکھے جائیں کہ یہاں پر یہ کیا کام کر سکتے ہیں، ہمارا میٹرکولیٹ کیا کام کر سکتا ہے، ہمارا گریجویٹ کیا کر سکتا ہے، سکلڈ اگر کوئی انجینئر بیکار ہے وہ کیا کر سکتا ہے، یا دوسرا جو کوئی سکلڈ ہے وہ کیا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کچھ بنا کے ضلع پونچھ کی میں کہوں تو کوالیفیکیشن اس کی سب سے زیادہ بنتی ہے، اس وجہ سے ایک تو بارڈری لوکیٹڈ ڈسٹرکٹ ہے، یہاں پر جناب یہ دشمن کی مار سے بھی مارے ہوئے ہیں، اس وقت آسمانی بھی مار ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ دور دراز کا علاقہ ہے، اس کے لیے اسپیشل فوکس کیا جائے۔ اور ہم جیسا خوش قسمت کوئی نہیں کہ اس وقت شاہد چودھری کو ان حالات میں ضلع پونچھ کا چارج ملا ہے۔ یہ آگے موٹے موٹے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو باتیں میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، اس کے علاوہ بات آ گئی اس کے بعد جناب نے ہی ذکر چھیڑ دیا، ہمارے درد کے تار آپ نے خود ہی چھیڑ دیے کہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل اور بلاک ڈیولپمنٹ کونسلز بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہم نے کون سا اچھا کام کیا ہے کہ جو لگ رہا ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، ہمیں تو اس وقت اب تک کبھی کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں تو خود شرمندہ ہوں، یقین مانیے، میرا خدا گواہ ہے، I have fought lot for this پنچایتی راج انسٹیٹیوشنز، لیکن مجھے آج یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میں کہیں ٹھگا ہوا، جو میں کرنا چاہتا ہوں میں نہیں کر پا رہا ہوں۔ آج کی ڈیٹ میں سرکار اور عوام کے درمیان یہی نام نہاد سو کال نمائندے جن کو کہا جاتا ہے، یہی ہے ایک برج۔ مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو ان کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کرنا چاہیے۔ اس وقت یہی ہے، جب ایم ایل اے بنیں گے دیکھا جائے گا، جب ایم پی بنیں گے جناب اس وقت انہی کی کرنا، انہی کے کہنے پر کام کرنا، لیکن اس وقت آپ کے پاس پنچایتی راج کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جن اختیارات کی بات کی جاتی ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس طریقے سے کوئی اختیارات جو ہیں وہ کوئی تفویض کیے گئے ہیں۔ مان لیجئے کہ آپ نے ابھی کل ہی سرکار نے جو ہے کچھ پیسہ دیا بلاک ڈیولپمنٹ کونسلز کو، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسلز کو، یا پنچایت حلقہ، ہیڈ بھی وہاں سے ہی فکس کر کے دیے گئے، اس ہیڈ کے اندر اتنا پیسہ دینا، اس ہیڈ کے اندر اتنا پیسہ دینا، اس کے بعد اتنے لاکھ کا پیسہ آپ نے یہ رکھنا، اس کے بعد اس کے اوپر ٹھیکیدار بھی سرکار کے خود آئیں گے، ٹینڈر وغیرہ جو بھی کچھ سسٹم۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں اپنی جو پریارٹی جو ہے بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کے چیئر پرسن کی وہ کیا رہی، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کا جو ممبر یا چیئر پرسن ہے اس کی اپنی پریارٹی کیا رہی، اس کی بھی تو کچھ اتھارٹی ہونی چاہیے کہ اس کے پاس اگر کوئی سائل آئے گا دفتر کے اندر کہ درخواست لے کے صاحب مجھے اس میں کچھ دیا جائے، میرا یہ کام ہے کیا جائے، وہ کیا کرے گا، وہ کہاں سے دے گا، اس کے ہاتھ میں کیا دیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختیارات کے حوالہ سے جتنی باتیں کی گئی ہیں، میں یہ ضلع پونچھ کے حوالہ سے ہی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حل پورے جموں کشمیر کے ایک
اس کے اندر ایک میکینزم بنایا جائے. اس کے بعد جو پلاننگ کا آپ کا سسٹم ہے اس میں بھی بنایا جائے. کہ ابھی ہمارے ایک ساتھی نے بات کی, جمیل صاحب نے شاید بات کی, انہوں نے بات کی جناب علی یہاں پر ابھی کنسیپٹ بھی کلیئر نہیں ہے کہ ڈسٹرکٹ ہو کمپرائزز ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل, وہ کنسیپٹ بھی کلیئر نہیں ہے. یہاں پر ہمارے شاید میرے خیال ہے اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ یہاں پر بیٹھے ہوں گے شاید, ان کو بھی ابھی اس چیز کا جو ہے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے. سی او صاحب جو بھی ہیں, سی او یہاں پر جو ہے امر, سوال یہ ہے کہ پنچایتوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے, سرپنچوں کو بھی ٹریننگ دی گئی, بی ڈی سیز کو بھی ٹریننگ دی گئی, تھوڑی سی ٹریننگ ان کو بھی دی جائے کہ صاحب یہ جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل ہے اس کے اندر کون کون سے ممبر ہیں, کیا کیا ہے. بلاک میکینزم یہ ہونا چاہیے شاہد صاحب کہ آپ کا پلاننگ کا پروسیس جو سٹارٹ ہو پنچایت حلقہ سے سٹارٹ ہو, پنچایت حلقہ سے پلاننگ ہو کے بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کے پاس ہے, وہاں پر اس کی نظر ثانی کی جائے, وہاں سے ہو کر فائنل ٹچ کے لیے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے پاس وہ پلاننگ جو ہو جائے, تو وہاں سے اس کے بعد جو ہے سینکشن اس کی ہو, اس کے بعد پروسیس اسٹارٹ ہو. یہاں پر سرپنچ کو الگ سے دیا گیا, بلاک ڈیولپمنٹ کونسل والے کو الگ سے دیا گیا, اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کو الگ سے دیا گیا. یہ کوئی بات جو ہے وہ اس قسم کا سیٹ نہیں ہوا. خیر اس میں ہم زیادہ نہیں جائیں گے. میں مزید یہ چاہوں گا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل ہو یا بلاک ڈیولپمنٹ کونسل ہو, ڈیولپمنٹ کے اندر